لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا جب اس کے سامنے قرآن آئے اور حدیث آئے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے آ جانے کے بعد پھر مسلمان یہ کہے وہ غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کی اکثریت ہے، وہ تعداد میں زیادہ ہیں، وہ افراد میں زیادہ ہیں، وہ کاؤنٹنگ میں زیادہ ہیں، وہ قوت میں زیادہ ہیں، میرے بھائیوں یاد رکھیے حق کی جانچ پڑتال کے لیے نہ تعداد کو دیکھا جائے گا، نہ افراد کو دیکھا جائے گا، نہ قوت کو دیکھا جائے گا، نہ خاندان کو دیکھا جائے گا، نہ برادری کو دیکھا جائے گا۔ حق کی جانچ پڑتال کے لیے کوئی چیز آئیڈیل نہیں، اگر آئیڈیل ہے رب کا قرآن ہے، محمد الرسول اللہ کی سچی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نمونہ ہے، یہ آئیڈیل ہے۔ کسی کے لیے کسی کا امام آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے اس کے والدین آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے اس کی مسجد آئیڈیل نہیں، مسجد کا امام آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے برادری آئیڈیل نہیں، کسی کے لیے خاندان آئیڈیل نہیں۔ آئیڈیل کون ہے؟ نمونہ کون ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کا معیار چاہتے ہو، آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، رب کے قرآن کو آئیڈیل بنانا ہوگا، محمد رسول اللہ کی حدیث کو آئیڈیل بنانا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کہتے ہیں میرا امام غلط کہہ سکتا ہے، کیا بھلا میرے امام سے غلطی ہو سکتی ہے؟ میرا باپ غلط کیا کرتا تھا، میرے تایا غلط کیا کرتے تھے، میرا دادا، میرا نانا، میری برادری، میرا خاندان۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی یہ بات نقل کی تھی اور تمہیدی طور پہ میں نے یہ بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، امام بھی غلط ہو سکتا ہے، مقتدی بھی غلط ہو سکتا ہے، محدث سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، فقیہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ کوئی دور نہیں ایک صحابی رسول سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک ہی ہستی ہے جس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی نہ بات غلط، جن کی نہ ذات غلط، جن کا نہ افعال غلط، جن کی نہ گفتار غلط، جن کا نہ کردار غلط، بلکہ غلطی تو درکنار ہے۔ اللہ نے فرمایا اے لوگو اگر دنیا کی کامیابیاں چاہتے ہو، آخرت کی کامیابیاں چاہتے ہو، تمہیں اپنے زندگی کا معیار ویسے بنانا ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے غلطی ہو سکتی ہے، امام بھی بھول سکتا ہے، باپ بھی بھول سکتا ہے، بڑی پگڑی والا بھی بھول سکتا ہے، لمبے چولے کرتے والا بھی بھول سکتا ہے، سفید پگڑی والا ہو، ہری پگڑی والا ہو، کالی پگڑی والا ہو، کوئی بھی ہو، سب بھول سکتے ہیں، سب سے غلطی ہو سکتی ہے، سب خطا کار ہو سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، محمد کی سچی زبان غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کو اللہ نے اس قدر مقام عطا فرمایا، مقام کی ریزن کیا ہے کہ ان کے اندر فرما برداری کے اس قدر جذبات کوٹ کوٹ کے بھرے ہوئے تھے کہ جب انہوں نے سن لیا، انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے آپ کو کہتا سن لیا، کرتا دیکھ لیا، بس پھر کوئی مجال نہیں کہ وہ اس سے پیچھے ہٹیں، بس وہ آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کے قدم پر قدم رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اتباع کا مطلب یہی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں قدم رکھنا ہوگا، جہاں آپ رکے ہیں وہاں رکنا ہوگا، جہاں آپ نے کوئی کام کیا ہے اور کرنے کا کہا ہے وہ کرنا ہوگا، جس سے روکا ہے اس کو رکنا ہوگا۔ کیوں؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما
نہاکم عنہ فانتہوا، فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دے دے لیتے جاؤ، جس چیز سے منع کر دے رکتے جاؤ، اس لیے کہ اس کا دینا بھی دین ہے اور اس کا روکنا بھی دین ہے۔ یہ نہیں میٹھا میٹھا ہڑپ اور کڑوا کڑوا تھو، یہ دین نہیں۔ دین میں دوگلی پالیسیاں نہیں چلتی، دین میں برادری کا معیار کوئی حق نہیں رکھتا، دین میں خاندانی تصور کوئی حق نہیں رکھتا، دین میں معاشرہ کوئی حق نہیں رکھتا کہ معاشرے کو دیکھ کے کردار بنایا جائے، برادری کو دیکھ کے گفتار اپنائی جائے، برادری کو دیکھ کے عمل اپنایا جائے، خاندان کو دیکھ کے ان کی رضا کے حصول کے لیے وہ کام کر دیے جائیں جس کا نہ ثبوت رب کے قرآن میں ہو، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہو، نہ صحابہ کے کردار سے ثابت ہو، نہ صحابہ کے اعمال سے ثابت ہو، نہ رب کے قرآن میں ہو، نہ پیارے پیغمبر کے فرمان میں ہو۔ بس پوچھا جائے یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ برادری والے ناراض نہ ہو جائیں۔ تمہیں اس چیز کی فکر نہیں، برادری کو ناراض کرنے، برادری کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تم نے اللہ کی توہین کر ڈالی، اس کی کوئی پرواہ نہیں، محمد رسول اللہ کے فرمان کے توہین کر ڈالی، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ بس تمہیں برادری کی پرواہ پڑی ہے کہ میرا بھائی ناراض نہ ہو، میرا باپ ناراض نہ ہو، خاندان ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، یار ناراض نہ ہو۔ یاد رکھنا قیامت کا دن آئے گا، برادری چھوڑ جائے گی، خاندان چھوڑ جائیں گے، سب چھوڑ جائیں گے۔ یاد رکھیے قیامت کے دن صرف وہ ہستی سفارش کے حقدار، سفارش کرنے کا حق رکھے گی اور اسی کے سفارش کے حقدار بنیں گے جس کی دنیا کے اندر رہ کر جس کملی والے کی ہم اطاعت اور اتباع کر کے جائیں گے، وگرنہ معاملہ پر خطر ہے، معاملہ پر خطر ہے۔ صحابہ کو مقام کیوں ملا؟ صرف اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ ادھر فرمان محمد ہوا کرتا تھا، ادھر گردنیں جھکی دکھائی دیا کرتی تھی۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، لے لو اس، مجھے دو کیا ہے، سارے جمعے میں خلل ڈال دیتے ہو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نماز شروع کی۔ کیفیت کیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کے وقت پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا پہنا ہوا ہے، امامت فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ کے پاؤں مبارک میں جوتا ہے، صحابہ نے بھی جوتا پہن کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ نماز کا آغاز ہو چکا ہے، امام کے پاؤں میں بھی جوتا، مقتدی کے پاؤں میں بھی جوتا۔ یوں سمجھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتا پہنا ہے، صحابہ نے بھی جوتا پہن کے رکھا ہے۔ نماز کا دوران تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جوتا اتار دیا۔ جب صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے جوتا اتار دیا، صحابہ نے بھی جوتا اتار دیا، سلام پھیرا۔ سلام پھیرنے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کی مقدس جماعت کی طرف جب آپ متوجہ ہوئے، آپ نے دیکھا جوتا پہنا ہوا تھا، اب اتار دیا ہے۔ آپ نے صحابہ سے سوال کرتے ہوئے پوچھا، فرمایا ما حملکم علی القاء نعالکم، صحابہ نماز کے آغاز میں تو جوتا پہن رکھا تھا، سلام پھرنے کے بعد دیکھا ہے جوتے اتارے ہوئے ہیں، اتارے کیوں ہیں؟ پہنے کیوں تھے؟ اتارے کیوں ہیں؟ اب صحابہ کا ذرا جواب تو سنیے، ہم اپنے ایمان کو انصاف کے ترازو میں رکھ کے ذرا تولے تو صحیح، وزن تو کریں۔ صحابہ عرض کرنے لگے، محبوب پہنا اس لیے تھا کہ پہنتے ہوئے محمد الرسول اللہ کو دیکھا تھا، پہنا اس لیے کہ آپ نے پہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے
کہ آپ کا عمل امت کے لیے حجت ہے، آپ کا کردار امت کے لیے حجت ہے، آپ کا فعل امت کے لیے حجت ہے، دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کا کرنا بھی دلیل، آپ کا کہنا بھی دلیل، آپ کا بولنا بھی دلیل ہے۔ آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ محبوب آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، کیوں؟ دلیل کا مطالبہ کیا صرف اور صرف اسی سے جاتا ہے جس کا نہ اپنا عمل دلیل ہو، نہ قول دلیل ہو، نہ فعل دلیل ہو، جس کی بات بھی دلیل ہو، جس کا عمل بھی دلیل ہو، اس سے دلیل کا مطالبہ کیا جا سکتا نہیں۔ ہے محبوب، آپ کو دیکھا، آپ نے پہنا ہے، ہم نے پہن لیا، پھر اتارا کیوں؟ صحابہ عرض کرنے لگے رأیناک القیت نعالک فالقینا، ہم نے دیکھا ہمارے محبوب نے اتار دیا ہے، ہم نے بھی اتار دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اطاعت، یہ ہے فرما برداری۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے یہ عمل کیا، کرنا شروع کر دیا۔ جب دیکھا کہ آپ نے عمل چھوڑ دیا، صحابہ نے اس کو کرنا چھوڑ دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی، صحابہ نے وہی کچھ کیا جو کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ یہ اطاعت ہے، یہ فرما برداری ہے کہ ایک امتی کے سامنے جب امام کائنات کی حدیث پیش کر دی جائے، میں آگے مسائل بیان کروں گا، یہ اپنی تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے، اپنے عنوان کو، اپنے موضوع کو مزید آگے بڑھانے کے لیے بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ یہ امتی کا ایک حق ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا قرآن آ جائے، پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے، پھر وہ برادری نہیں دیکھے گا، خاندان نہیں دیکھے گا، کنبہ قبیلہ نہیں دیکھے گا، اپنے امام کو نہیں دیکھے گا، اپنے بڑے کو نہیں دیکھے گا، اپنے چھوٹے کو نہیں دیکھے گا، اپنے باپ کو نہیں دیکھے گا، سب کو چھوڑ کے وہ کرے گا جو رب کے قرآن میں ہوگا، محمد رسول اللہ کی حدیث میں ہوگا۔ اس میں نجات ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی کا نام اطاعت ہے۔ اور اگر یہی اطاعت کے جذبات ایک مسلمان کے اندر آ جائیں، اللہ کی قسم قیامت کا دن ہوگا، ہاں جی، جہاں صحابہ کرام اپنے اطاعت کی اور اتباع کی وجہ سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے، یہاں قیامت والے دن ان امتیوں میں سے وہ لوگ بھی امام کائنات کے ساتھ کھڑے دکھائی دیں گے جو دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اتباع اور اطاعت کیا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو بندہ بھی اللہ کی بات مانے گا، جو بندہ بھی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت اور فرما برداری کرے گا، آپ کی بات مانے گا، آپ کا کہا مانے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کے قرآن نے ذکر فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، قیامت کا دن آئے گا، اللہ ایسے لوگوں کو ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے گا، ایسے لوگوں کو ان لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے گا، ایسے لوگوں کی رفاقت عطا فرمائے گا۔ کیسے؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارشیں کی ہوں گی، جن پر اللہ نے انعامات کیے ہوں گے، کن کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ایسے اطاعت کرنے والوں کو، ایسے فرما برداری کرنے والوں کو جن کے سامنے رب کا قرآن پیش کیا جائے، جن کے سامنے مدنی والے کا کلام پیش کر دیا جائے، وہ چونکہ چنانچہ کی بجائے چیمے گویاں کرنے کی بجائے سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا قرآن آ گیا، سر تسلیم خم ہو جاتے ہیں کہ مدنی والے کا کلام آ گیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قیامت کا دن آئے گا، میں ایسے لوگوں
لوگوں کو انبیاء کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، صدیقین کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، شہداء کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا، صالحین کی صحبت بھی نصیب فرماؤں گا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر جو بندہ اپنی زندگی کا معیار یہ بنا لیتا ہے، ہر کام میں اطاعت مصطفیٰ کو مقدم اور پیش رکھتا ہے، اللہ اس کے بدلے میں قیامت والے دن پیارے پیغمبر کی رفاقت بھی نصیب فرمائے گا اور پیارے پیغمبر کا دیدار بھی نصیب فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دیدار بھی نصیب ہوگا، پیارے پیغمبر کی صحبت بھی نصیب ہوگی، دیدار کے ساتھ پیارے پیغمبر کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی نصیب ہوگا، اور اس چیز کے ساتھ شفاعت مصطفیٰ کا بھی بندہ حقدار بنے گا، اور اس چیز کے ساتھ پیارے پیغمبر کے جھنڈے کے سائے کا بھی حقدار بنے گا، اور پیارے پیغمبر کے ساتھ جنت میں داخل ہونے کا بھی ساتھی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے تو اہل دل بڑی پیاری بات کرتے ہوئے کہتا ہے وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادار مدینے والے دا، وہ جے کرنا دیدار مدینے والے دا، وہ بن جاتا بیادار مدینے والے دا۔ وہ تیرے حج نمازاں وہ روزے بندے آکے سکارے، تیرے حج نمازاں وہ روزے بندے آکے سکارے، جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، انہاں دا دل پھر دل نہیں لگدا کدرے بھی، وہ بھائی تکیا جنات گھر بار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، جنتی ہر یار مدینے والے دا۔ وہ عرش فرشتے وہ مشرق مغرب جگ سارا، وہ عرش فرشتے مشرق مغرب جگ سارا، ہر پاسے پرچار مدینے والے دا۔ امیر غریب تے گورا کالا جو بھی ہے، وہ امیر غریب تے گورا کالا وہ جو بھی ہے، ہر کوئی حبدار مدینے والے دا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے اتنے اعزازات سے کیوں نوازا ہے، اتنی عظمتیں کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ ان کے سامنے جب رب کا قرآن آ جایا کرتا تھا، ان کے سامنے جب کملی والے کا فرمان آ جایا کرتا تھا، وہ اپنی گردنوں کو جھکا دیا کرتے تھے، سر تسلیم خم ہو جایا کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ کا قرآن آ گیا، اب کوئی انکار کی مجال نہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان آ گیا، اب کوئی انکار کی گنجائش نہیں۔ آئیے پیارے پیغمبر صلوات و سلام تشریف فرما ہیں، ایک آنے والا آیا اور آ کر بیٹھ گیا، پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے آنے والے شخص کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی دیکھی، سونے کی انگوٹھی دیکھی کہ آنے والے نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے جب اس کو سونے کی انگوٹھی پہنی دیکھی، ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، آپ نے اس کی طرف
طرف سے اپنا چہرہ مبارک بھی موڑ لیا. چہرہ مبارک موڑنے کے بعد فرمانے لگے انکا جئتنی وفی یدکا جمرۃ من نار. سنن نسائی کی صحیح لغیری حدیث ہے. پیارے پیغمبر صلوات و سلام نے فرمایا اے آنے والے میں نے تیرے سے چہرہ کیوں موڑا ہے؟ اس لیے موڑا ہے کہ تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور کائنات کے رب نے مردوں پر سونے کو حرام کر دیا ہے اور ریشم کو حرام کر دیا ہے. تو نے حرام کردہ اللہ کی چیز کو تو نے پہنا ہوا ہے. جب صحابی نے یہ سنا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز سے ناراضگی ہو رہی ہے کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہن لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے ایمانی غیرت دیکھیے کہ پیارے پیغمبر صلوات و سلام ناراض ہو رہے ہیں. اتاری انگوٹھی پھینک دی کوئی پرواہ نہیں کی. ہائے سونے کی انگوٹھی. آج 1,20,30,000 تولہ سونے کا ریٹ ہو چکا ہے. ہائے اتنی مہنگی چیز نہیں. کوئی چیز نہیں دیکھی. یہ بھی تو سوچ سکتا تھا نا مرد کے لیے حرام ہے, بیوی کے لیے تو نہیں, بیٹی کے لیے تو نہیں, عورتوں کے لیے تو نہیں. میں نہیں پہن سکتا, عورت پہن لے گی. نہیں, اتاری اور پھینک دی. پیارے پیغمبر صلوات و سلام جتنی دیر بیٹھے رہے. جب آپ گئے, آپ کے جانے کے بعد صحابہ نے اس سے عرض کیا خذ خاتمک انتفع بہ. اللہ کے بندے انگوٹھی پھینک دی ہے, اس کو لے لو, اس کو لے کے اس کو بیچ کے اس سے فائدہ اٹھاؤ. اگر خود نہیں پہنتے تو کم از کم اپنی بیوی کو, اپنے بچیوں میں سے یا خواتین میں کسی کو پہنا دو. جواب سنیے, جواب اللہ کی قسم جواب سنیے. اس صحابی رسول نے جواب کیا دیا؟ کہنے لگے واللہ مجھے اللہ کی قسم لا آخذہ, میں اس چیز کو کبھی بھی پھینکنے کے بعد اٹھانے کے لیے تیار نہیں کہ جو چیز محمد رسول اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بن جائے. ہے ہمارے اندر اتنا ایمان, مجھ سمجھ ہے ہمارے اندر اتنی ہماری غیرت ہے, ہمارے اندر اتنی ہماری قوت کہ جب ہمارے سامنے پیارے پیغمبر صلوات و سلام کا فرمان آ جائے کہ اللہ کے قرآن نے, شریعت اسلام نے, دین اسلام نے اس چیز کو ناجائز قرار دیا ہے, منع کیا ہے, اور مسلمان سننے کے بعد پھر اس کے مطابق جو ہے عمل کرنا شروع کر دے. کیا ہے کوئی ایسا؟ کوئی ایک بندہ. ہم کہتے ہیں ہاں جی بس ٹھیک ہے جی کر لیں گے, ابھی تو ٹائم ہے, ابھی تو جوانی ہے, ابھی تو مستانی زندگی ہے, بڑا ٹائم پڑا ہے, ابھی تو 16, 17, 20 سال کی عمر ہے, شادی نہیں ہوئی, شادی ہو جائے گی, بیوی آ جائے گی, بچے ہو جائیں گے, ہاں جی, اور پوتے نواسے نواسیاں ہو جائیں گے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا, پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے, ابھی تو میری جوانی ہے, کوئی بات نہیں. ہم نے سرٹیفکیٹ لکھوا کے رکھا ہے یا اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تمہیں موت جوانی میں نہیں آئے گی؟ کیا ہمیں اندازہ ہے کہ جوانی میں موت نہیں آئے گی, موت ہمیں دادا پردادا بننے کے بعد آئے گی؟ اللہ کے بندو, اس کو کہتے ہیں ایمان, اس کو کہتے ہیں اسلام, اس کو کہتے ہیں قرآن, اس کو کہتے ہیں دین اور شریعت. کہ ادھر فرمان محمد ہو, ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس صحابی نے دیکھا یہ چیز امام کائنات کے لیے ناراضگی کا باعث بن رہی ہے کہ آپ اس سے ناراض ہو رہے, جس چیز سے امام کائنات ناراض ہوں اس کو ہاتھ میں پہننے کی کیا ضرورت ہے, ہاتھ میں پہننے کی کیا ضرورت, اٹھا کر گھر لے جانے کی بھی کیا ضرورت ہے, جس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو رہے ہیں. ہم کہتے ہیں سب کچھ کریں گے تاکہ برادری ناراض نہ ہو. ہاں جی, تھوڑے تھوڑے چاول بھی کھا لیں گے تاکہ برادری ناراض نہ ہو, کل خانی بھی کر لیں گے برادری ناراض نہ ہو, کل خانی میں چلے بھی جائیں گے, سویم بھی کر لیں گے, برادری ناراض نہ ہو. اگرچہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں, اگرچہ ہمارا عمل ایسا نہیں, لیکن کیا ہے سیاست میں ساری چیزیں چلتی ہیں. سیاست نے دین کا بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہے. ہماری ایمانی غیرت کا جنازہ نکل گیا ہے کہ بس ہم نے برادریوں کے منہ کو دیکھا, خاندان کو دیکھا, بڑوں
کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا، نتیجہ کیا نکلا؟ سب کو راضی کرنے کے چکر میں ہم نے اللہ کے قرآن کے ساتھ بغاوت کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیث کے ساتھ بغاوت کی ہے۔ آج نتیجہ کیا نکلا ہے؟ ہر طرف فتنے ہیں، ہر طرف لڑائیاں ہیں، ہر طرف فسادات ہیں، ہر طرف جنگ و جدال ہے، کہیں سے کوئی فتنہ، کہیں سے کوئی فتنہ۔ آج یہی دین سے دوری ہے نا۔ آج آپ دیکھو ضلع بدین سے 12 کلومیٹر اندر جا کے لواری کے علاقے میں جاہلوں نے حج کا سیزن آنے والا ہے، ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے وہاں حج کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ضلع بدین کے 12 کلومیٹر اندر لواری کے علاقے میں انہوں نے حج کی بالکل تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ وہاں مینا بھی بنا ہوا ہے، مزدلفہ بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد جو ہے میدان عرفات بھی بنا ہوا ہے، اور وہاں آب زمزم کا کنواں بھی بنا ہوا ہے، وہاں انہوں نے بیت اللہ بھی بنا ڈالا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ جب تک مسلمان اللہ کے قرآن کے ساتھ بغاوت نہیں کرتے تھے، رب کے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھتے تھے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہوا کرتے تھے، اللہ کی قسم وہ 313 ہوا کرتے تھے، 1000 پہ غالب آ جایا کرتے تھے۔ وہ 1000 ہوتے تھے تو 3000 پہ غالب آ جایا کرتے تھے، اور دنیا کائنات کے کونے کونے تک جو ہے ان کی قوت کے تذکرے ہوتے رہے۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے ہر معاملے میں، ہر موڑ پہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو ترجیح دی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ترجیح دی ہے۔ یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ کسی نے ربیع الاول کے مہینے میں کوئی بیت اللہ بناتا ہے، پھر بنا کے اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، اپنے ہاتھوں سے توڑ دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ کوئی مسجد نبی بناتا ہے اپنے ہاتھوں سے بنا کے پھر توڑ دیتا ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ ہم سب ان کے ساتھ ہیں، شیرینیاں بھی کھاتے ہیں، رسگلے بھی کھاتے ہیں، جامن بھی کھاتے ہیں، میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں سب کچھ ہڑپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم جہنم کے انگارے ہی کھا لیتے، آگ کے انگارے ہی کھا لیتے تو یہ بہتر تھا۔ انا للہ و انا الیہ۔ کون پوچھے گا؟ کس نے عمل کرنا ہے؟ یہ قرآن کن کے لیے ہے؟ یہ حدیث کن کے لیے ہے؟ اگر کوئی مسئلہ بتا دے، مسئلہ بیان کر دے، پھر اس مولوی کی بھی ایسی تیسی، پتہ نہیں بھی نیا آدمی آ گیا ہے، پتہ نہیں کیسے مسائل بیان کرتا ہے، کیا کہتا ہے کیا نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ نے یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، ھدی للمتقین یہ قرآن بن کے آیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ آئیے اپنے سوئے ہوئے ایمان کو جگائیے، اپنے سوئی ہوئی غیرت کو ہمیں جگانا ہوگا، سوئے ہوئے ایمان کو تڑپانا ہوگا، اور اس کے اندر یہ ایمانی غیرت پیدا کرنا ہوگی کہ اپنے اندر اٹھنے والے فتنوں کو بھی روکنا ہوگا، اپنے اندر ہونے والی بدعمالیوں کی بھی سرکوبیاں کرنا ہوں گی، اور اس کے بعد آس پاس ادھر ادھر کے اٹھنے والے فتنوں کا بھی ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا۔ مجھے کل ہی پتہ چل گیا تھا، آج میرا عنوان تھا حرمین شریفین کے دفاع کے حوالے سے، لیکن جب مجھے پتہ چلا کہ حکومت سے سندھ والوں کے، خاص طور ضلع بدین والے کے مذاکرات چل رہے تھے، اللہ کی رحمت اور توفیق سے جو ہے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں، تو میں نے پھر اپنی بات کو رات سے ہی تبدیل کر لیا ہے، اگرچہ اس کی نشاندہی کر دینا اور بتانا آپ کے لیے ضروری تھا کہ ایسے معاملات جب ہوں اس وقت مسلمان جو ہیں وہ ایک ہی ملت کا ہونے کا ثبوت دیں، ایک خاندان ہونے کا ثبوت دیں، ایک دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، ایک مکان کی مانند کھڑے ہو جائیں، ایک دیوار سیسا پلائی کی طرح جو ہے نا وہ کھڑے ہو جائیں، اور ایسے اٹھنے والے فتنوں کو جو ہے وہ مقابلہ کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک حج اس بیت اللہ کا ہو جس کی تعمیر جناب آدم علیہ السلام نے کی، فرشتوں نے کی، پھر بعد میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کی بنیادوں کو چھت تک کھڑا کر دیا، اور بنیادوں کو چھت تک کھڑا کرنے کے بعد اور انہوں نے یہ کہا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اور انہوں نے پھر وَأَذِّن فِي النَّاسِ یَأْتُوکَ رِجَالًا، فرمایا انہوں نے پھر اعلان بھی کر دیا کہ آئیے بیت اللہ بن گئے ہیں اللہ کے گھر کے طواف کے لیے، فرمایا ہر دنیا کے شرق سے، غرب سے، شمال سے، جنوب سے لوگ وہاں جانا اپنے لیے باعث فخر بھی سمجھتے ہیں، باعث عزت بھی سمجھتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے کہ حج کرنے سے انسان کی زندگی کے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگوں نے آج اس قدر بے دینی کا ثبوت دے دیا ہے
کہ وہاں تو حج ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، لیکن یہاں کی تیاریاں بھرپور انداز میں کی جا رہی ہیں۔ ضلع بدین سے 12 کلومیٹر اندر لواری کا علاقہ جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، 1938 میں بھی ہوا تھا، پھر اس کی روک تھام ہوئی، پھر 1958 میں ہوا، پھر اس کی روک تھام ہوئی، اب اس کے بعد جو ہے اب 2021 میں پھر دوبارہ جو ہے یہ فتنہ، ہاں جی فتنہ جو ہے یہ منڈلاتا نظر آ رہا ہے اور اٹھتا نظر آ رہا ہے۔ مسلمانوں کا حق بنتا ہے ایسے اٹھنے والے فتنوں کی سرکوبی کے لیے اپنے آپ کو ہم وقت تیار رکھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔